بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو موضوع ہے ملک کے موجودہ حالات اور سیرت کی رہنمائی۔ اس میں دو بنیادی الفاظ ہیں۔ ایک تو ملک کے موجودہ حالات ہیں جن کے سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ حالات بہت ہی تشویشناک ہیں، خراب ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے گویا کہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صرف اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس میں شدت بہت زیادہ محسوس ہو اور کسی کو شدت کچھ کم محسوس ہو۔ دوسرے اہم الفاظ ہیں سیرت کی رہنمائی، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ اس سلسلے میں یہ جس طرح سے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت وہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو برکتوں کی یعنی ثواب حاصل کرنے کی اور برکت حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا گیا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کا موضوع بنا لیا گیا۔ لیکن حقیقت میں دونوں کا تعلق ہدایت سے ہے، دونوں ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے تعلق سے بہترین بات وہ ہے جو کہ ہدایت کے حوالے سے کی جائے، اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی بہترین بات وہ ہے جو کہ رہنمائی کے حوالے سے کی جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں حالات کے تذکرے میں نہیں جاؤں گا، اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حالات اچھے ہوتے یا اچھے ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے، یا اگر اچھے ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ مثال کے طور پر کسانوں کا آندولن ایک طرح سے کامیاب ہو گیا تو اب وہ واپس چلے جائیں گے، اور ایک گمان غالب یہ ہے کہ اب ایک پہلے جیسی ایک نارمل زندگی گزاریں گے۔ کچھ اور مطالبات ان کے ہوں گے تو وہ بھی رکھ دیں گے، اگر وہ بھی منظور ہو گئے تو اس کے بعد پھر اور زیادہ وہ نارمل ہو جائیں گے، تو ان کی زندگی نارمل ہو جائے گی، پھر وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں گے کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ فرض یہ کریں کہ مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں وہ حالات بدل جاتے ہیں اور ان کو یہ ضمانت مل جاتی ہے کہ NRC نہیں ہوگا، ان کو یہ ضمانت مل جاتی ہے کہ ان کا پرسنل لا محفوظ رہے گا، ان کو یہ ضمانت مل جاتی ہے کہ ان کو جو ملازمت وغیرہ کے تعلق سے، مواقع کے تعلق سے جو ان کی شکایتیں ہیں وہ دور کر دی جائیں گی، ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، اس کی بھی ضمانت دے دی جائے، اور وہ ایک عزت باعزت زندگی گزاریں گے، اس کی یقین دہانی کرا دی جائے۔ تو اس کے بعد پھر مسلمان یہاں اس ملک میں کیا کریں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ان کی منزل مل جائے گی کیونکہ جو بھی ان کے مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے، یا ان کی منزل ان مطالبات سے آگے کی ہے؟ یہ اصل میں غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ اگر ہمارا ہدف ہمارے مطالبات تک رہا، جو اس وقت عام طور سے مطالبات ہیں ملی مطالبات مسلمانوں کے، تو گویا کہ پھر اس کے بعد پھر اس کے آگے پھر خاموشی ہے، یعنی پھر آپ کے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں، ہدف کچھ اور ہے اور بڑا ہدف ہے، ان حالات سے بھی بڑا ہدف ہے، تو پھر اصل توجہ اس پر مرکوز رکھنی ہوگی، اور باقی حالات کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ ایک الگ موضوع رہے گا جس پر ساتھ میں توجہ دی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اچھے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو پہلی بات یہ کی کہ دعوت کے کام کو جاری رکھا جو پہلے سے جاری تھا، اہل اسلام کی دینی تعلیم و تربیت کی، اسلامی تہذیب و تمدن کی تعمیر کی، اور بہترین افراد سازی کی،
ایسے افراد تیار کیے جو کہ پوری دنیا کی امامت اور قیادت کے اہل ثابت ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے کام تھے جس کے لیے آپ کی گویا کہ ساری توانائی صرف ہوئی صبح و شام کی، اور گویا کہ 10 سال مدنی دور کی، تو وہ جو ہے وہ اصل میں یہ تھے بنیادی طور پر 4 کام کہ دعوت کے کام کو جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے یعنی جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد جمع ہونے والی وہ 313 تھی، اور 6 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر 7-8 سال کے بعد یہ تعداد جو ہے وہ 1,30,000 ہو گئی۔ تو محض 7-8 سال میں 313 کا 1,30,000 ہو جانا یہ اسی دعوتی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ بھی دین میں داخل ہو رہے تھے ان کی مسلسل دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، جس کے نتیجے میں پوری امت جو ہے، پوری قوم، پوری امت وہ عدول قرار پائی، یعنی قابل اعتماد۔ تو ایک پوری قوم کو عدول بنا دینا، صحابۃ کلہم عدول کا مشہور جملہ آپ سنتے ہیں، تو ایک پوری قوم کو، ایک پوری کمیونٹی کو عدالت کے مقام پر پہنچا دینا، یہ ایک زبردست دینی تعلیمی اور تربیتی نظام کا نتیجہ تھا۔ پھر اسلامی تہذیب و تمدن کی تعمیر کی، ایک ریاست قائم کی، ریاست کے خد و خال متعین کیے، ایک مثالی ریاست قائم کی جس کا اپنا دستور تھا، جس کی اپنی غیر معمولی ممتاز خصوصیات تھی، اور وہ ساری چیزیں دنیا نے دیکھی۔ اور پھر افراد تیار کیے جن افراد نے آگے اس پورے منصب کو اور اس پورے مشن کو سنبھالا۔ تو یہ وہ کام کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے حالات میں، مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس پر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے۔ تو دعوت کا کام شروع کیا اور اس کو جاری رکھا، حالات کتنے ہی زیادہ مشکل تھے لیکن یہ کام نہیں رکا۔ اہل اسلام کی دینی تعلیم و تربیت کی، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دعوت کا کام شروع ہوا، نبوت کا کام، ویسے ہی دار ارقم کی درسگاہ کھل گئی اور وہاں پر لوگوں کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی، اور حالات کتنے ہی مشکل ہوئے یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ نہیں رکا۔ پھر اسلامی تہذیب کی بنیاد سازی بھی اسی دوران جاری رہی، بنیادیں رکھی گئیں، ان کی تربیت کی، ان کو نشین کیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امرہم شورا بینہم کی آیت اسی زمانے میں دنیا کے سامنے تلاوت کی گئی، والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون اسی زمانے میں سنائی گئی، عفو درگزر کے اصول اسی زمانے میں بتائے گئے۔ تو ایسے بہت سارے اسلامی تہذیب کے اصول اور بنیادیں وہ مکی دور میں انتہائی مشکل حالات میں رکھی گئیں، اور پھر حالات کو صحیح رخ پر رکھنے کی ساری کوششیں بھی کی، اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ تو مکی دور میں جو مسلسل پورا فوکس دعوت پر رہا، قولی اور عملی شہادت پر رہا دین کی، اس کے نتائج کیا سامنے آئے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یعنی اس کے نتیجہ ایک تو بہت ہی سادہ سا ہے کہ اہل اسلام کی تعداد بڑھی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک ابتدائی زمانہ وہ تھا جبکہ محض 3، 4، 12، 18 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد پھر بڑھتے 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 مدنی دور ہی میں، مکی دور ہی میں، مکے ہی میں رہتے ہوئے وہ وقت بھی آیا کہ اسلام حبشہ میں پھیل گیا، اسلام مدینے میں پھیل گیا، مدینے کے جو 2 بڑے قبیلے تھے ان کی اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی۔ ابھی مکی دور کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مختلف صحابہ اپنے قبائل سے آئے، قبائل میں واپس گئے، وہاں دین کی دعوت دی اور وہ لوگ داخل ہوئے اسلام میں۔ تو اس طرح سے یہ تعداد بڑھتی رہی، اسلام کی قوت بڑھی کہ آپ نے دیکھا کہ مکے کے جو بہت ہی طاقتور لوگ تھے
جن کے ہاتھ میں گویا کہ مکے کے دبنگ لوگ سمجھے جاتے تھے، بااثر لوگ سمجھے جاتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے لوگ وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اسی دوران، یا اسلام سے متاثر تو ہو گیا، اور اس کی دعوت جو اس کے یعنی دین کی دعوت اس ملک میں پھیلنے لگی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت جو ابھی کچھ ہی سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس میں 3 4 5 15 18 افراد تھے، وہ مسلسل دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں تمام تر مشکل حالات کے باوجود وہ تعداد بھی بڑھتی گئی اور قوت بھی بڑھتی گئی، اور مکی دور ختم ہوتے ہوتے اسلام ایک بہت ہی طاقتور وجود کی حیثیت سے اپنی طاقت، اپنا وجود منوا چکا تھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسی دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں آزمائشیں کم ہوتی چلی گئیں۔ وہ آزمائشیں جو کہ شروع میں تھیں، درمیان میں تھیں، بالکل آخر میں جا کر پھر ان آزمائشوں کا زور ٹوٹنے لگا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں طاقت میں اضافہ ہوا۔ جب طاقت میں اضافہ ہوا تو پھر آزمائشیں جو ہے وہ کمزور ہونے لگی، کمزوروں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، طاقتور لوگوں پر جو ہے آزمائشیں کم ہوتی ہیں، اور پھر بالآخر حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آئی مکی دور سے مدنی دور میں تبدیل ہونے کی، اور مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کی، اور ایک کمزور اقلیت کے بجائے ایک تابناک شاندار اسلامی ریاست قائم ہونے کی، تو یہ تبدیلی پورے طور پر دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہم آگے کچھ اور نکات بیان کریں گے اس حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، کہ دیکھیے کہ ہر رسول کی سیرت کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معجزہ کا پہلو، آیا، ہر رسول اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اللہ کی آیت ہوتا ہے، اور ہر رسول اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اسوہ ہوتا ہے۔ یہ 2 پہلو ہیں۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے یہاں اس میں تناسب میں فرق رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں نمونے کا پہلو کافی نمایاں رہا ہے، اور ساتھ میں آیت کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں نمونے کا پہلو کافی نمایاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں آیت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمونے کا پہلو وہ کافی زیادہ نمایاں ہے بنسبت معجزے کے پہلو کے۔ چنانچہ وہ مقامات جہاں پر کہ دوسرے رسولوں کے ہاں معجزات نے آ کے یعنی معجزات کی کارفرمائی سامنے آئی، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوششیں، تدبیریں وہ زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ معجزے یعنی معجزاتی پہلو جو ہے صرف وہیں پر ہے جہاں پر کہ آپ کو رہنمائی نہیں لینا ہو، جیسے معراج کا سفر ہے، اسراء اور معراج کا۔ تو یہ سفر تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمیں بھی ویسا کوئی سفر کرنا ہے جس کے لیے ہمیں کچھ سیکھنا ہو، تو وہ تو معجزاتی طریقے پہ ہو گیا، راتوں رات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ لیکن ہجرت کا جو سفر تھا وہ تو اپنے اندر رہنمائی کا پہلو رکھتا تھا، نمونے کا پہلو رکھتا تھا۔ تو ہجرت کا سفر جو بالکل انسانی طریقے سے ہوا، انسانی تدبیروں کے ذریعے سے ہوا۔ بہت ہی معمولی کچھ چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، ورنہ پورے طور پر وہ ایک انسانی سفر تھا۔ انسانی تدبیریں، انسانی خطرات، انسانی کوششیں، یہ سب چیزیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو یا جنگ خندق ہو، خیبر ہو، فتح مکہ ہو، تمام مواقع پر تدبیریں نمایاں رہی ہیں، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس میں نمونے کا پہلو، اسوہ کا پہلو وہ بہت نمایاں رہا ہے۔
اور جو معجزے کا پہلو ہے وہ ہمیشہ کافی پردے میں رہا ہے، اس کا تناسب بہت کم رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ معاون ہے، اور سیرت کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں رہنمائی کے کتنے پہلو ہیں۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ مکی دور اور مدنی دور کی مشترک قدر کیا تھی، ایک تو ایک فرق آپ بہت نمایاں طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ مکی دور میں صبر کیا گیا، سختی سے جواب نہیں دیا گیا، اور مدنی دور میں صبر کا وہ پہلو سامنے آیا کہ سختی سے جواب دیا گیا۔ دونوں صبر ہے، یہ بھی صبر ہے کہ آپ سختی سے جواب نہیں دیں، اور یہ بھی صبر ہے کہ آپ سختی سے جواب دیں، دونوں کے الگ الگ مواقع ہیں۔ تو مکی دور میں سختی سے جواب نہیں دیا گیا اور خاموشی اختیار کی گئی، یعنی جو ظلم ہوتا رہا اس کو سہتے رہے۔ لیکن مدنی دور میں جب ظلم کرنے لوگ آئے تو ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا، جس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی۔ تو یہ تو فرق ہو گیا، لیکن مشترک قدر کیا ہے؟ وہ کوئی ایک ایسی چیز جو دونوں ادوار میں رہی ہو، وہ ہے پیش قدمی، اقدامیت۔ مکے کے دور میں سخت آزمائشیں تھیں، لیکن قدم آگے ہی بڑھتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، رکے نہیں، نہ رکے نہ پیچھے ہٹے، نہ رخ بدلا، بلکہ قدم آگے ہی بڑھتے رہے۔ اور مدنی دور میں بھی چھوٹی بڑی فوجیں آئی حملہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے چیلنج آئے سامنے، لیکن جو رخ جو ہے وہ آگے ہی کی طرف رہا، نصب العین کی طرف آگے ہی بڑھتے رہے۔ تو نصب العین کیا تھا؟ نصب العین اقامت دین تھا، اور اس اقامت دین کے نصب العین کی طرف مکے میں بھی پیش قدمی جاری رہی اور مدینے میں بھی پیش قدمی جاری رہی۔ تو یہ جو اقدام ہے جو ہمیشہ رہا، کبھی اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی، تو یہ جو اقدامی کیفیت ہے یہ نہ مکے میں کمزور پڑی نہ مدینے میں کمزور پڑی، بلکہ ہمیشہ یہ کیفیت جو ہے وہ اپنے شباب پر رہی۔ حالات پیش آئے، ان کا سامنا بھی کیا، لیکن یہ سامنا پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے کیا، رک کر نہیں کیا۔ یعنی اقامت دین کی جدوجہد کو روک کر حالات کو بہتر بنانے کا کام نہیں کیا، بلکہ اقامت دین کی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے حالات کو بہتر بنانے کا کام کیا۔ اور اس کے لیے جو تدبیریں کی وہ سب آپ کے سامنے، کہ غلاموں پر بہت ظلم ہو رہا تھا مکے میں جو اسلام قبول کر رہے تھے، باندیوں پر، غلاموں پر، تو ان کو خرید کر آزاد کر کے اپنی پناہ میں لیا گیا۔ ایک تو ان کو خریدا گیا، پھر خرید کے ان کو آزاد کیا گیا تاکہ ان کا اسٹیٹس اور بہتر ہو، اور اس کے بعد پھر اپنی پناہ دی گئی، اپنے قبیلے کی پناہ دی گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کو زیادہ تحفظ ملا۔ تو جن لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو تحفظ ملے، اس کی تو پوری کوشش کی گئی، لیکن یہ کام اپنے کام کو روک کر نہیں کیا گیا۔ تو اقامت دین کا سفر جاری رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی حالات پیش آ رہے تھے ان کو ایڈریس بھی کیا گیا۔ تو حبشہ بھی بھیجا گیا، تو اس میں یہ تھا کہ ایک طرح سے ریلیف بھی مل رہی تھی ان لوگوں کو، لیکن وہاں جا کر پھر اس کام کو انجام دینا تھا۔ مدینہ ہجرت کی، لیکن وہ ہجرت جو ہے وہ اسی پیش قدمی کا حصہ بنی۔ نہ صرف یہ کہ آپ ایک ظلم کے ماحول سے نکل کر امن کے ماحول میں آئے، لیکن اسی کے ساتھ وہ پیش قدمی کا بھی حصہ تھی۔ تو پیش قدمی جاری رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ حالات کو آپ ایڈریس بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ تعامل بھی کرتے رہے۔ اور یہ جو مسلسل دعوتی کوششیں تھیں وہ مسلسل دین اور امت کو طاقتور بناتی گئیں۔ رد عمل پرتشدد تھا، سخت تھا، ظالمانہ تھا، اور پوری انبیائی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظالمانہ اور پرتشدد رہا ہے۔
کیونکہ جن لوگوں کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے ان کے پاس دلائل کی قوت نہیں ہوتی ہے، تو دلائل میں شکست کھا جانے کے بعد ان کے اوپر جو ہے بوکھلاہٹ طاری ہوتی ہے، کھسیاہٹ طاری ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ طاری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا رد عمل جو ہے وہ شدید ہو جاتا ہے۔ تو رد عمل پرتشدد رہا، مکے میں رہا پرتشدد، مدینے میں رہا پرتشدد، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کو پرامن بنا کر رکھا۔ تو اگر رد عمل پرتشدد ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کی کیفیت بدل جائے اور وہ پرتشدد ہو جائے۔ تو عمل کو ویسا ہی رہنا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے سے سوچا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ رد عمل چاہے پرامن ہو چاہے پرتشدد ہو، آپ کا جو اقدام ہے، آپ کی جو پیش قدمی ہے، آپ کا جو منصوبہ ہے، وہ آپ کے سوچے سمجھے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ پرامن جد و جہد وہ زیادہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، کہیں زیادہ نتیجہ خیز ہوتی ہے کسی بھی پرتشدد جد و جہد کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی خانہ جنگی کی نوبت نہیں آنے دی۔ چنانچہ مکے میں آپ مشرکوں کے ظلم کو برداشت کرتے رہے لیکن ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ مدینے میں منافقوں کی ریشہ دوانیاں برداشت کرتے رہے اور ان کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ یہ چاہے وہاں پر تلوار اٹھاتے تب بھی خانہ جنگی ہوتی اور یہاں تلوار اٹھاتے جب بھی خانہ جنگی جیسی کیفیت پیدا ہوتی۔ تو آبادی کے اندر قتل و خون ہو، خانہ جنگی ہو، اس کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکے میں پیدا ہونے دی نہ مدینہ میں پیدا ہونے دی۔ یہ ایک بہت ہی تاریخی چیز ہے، بہت ہی اسلامی تاریخ کا نہایت روشن پہلو ہے کہ اسلامی تاریخ کی پہلی ریاست یعنی ریاست مدینہ، اس کا قیام پرامن طریقے سے ہوا، اور پہلا شہر یعنی مکہ وہ پرامن طریقے سے فتح ہوا۔ تو پہلی ریاست ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور وہاں پر ریاست قائم کی تو اس ریاست کے قیام کے عمل میں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بھی خون نہیں بہا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا۔ حالانکہ وہاں پر یہودی قبیلے تھے اور بہت طاقتور یہودی قبیلے تھے، وہاں پر ابھی مشرکین بھی باقی تھے، وہاں پر منافقین کی بھی بڑی تعداد تھی، اور وہاں پر ریاست کی حکمرانی کے دعوے دار بھی موجود تھے عبداللہ بن ابی کی صورت میں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہو اور بہت ہی پرامن طریقے سے اس ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ بعد میں جو جنگیں ہوئی وہ جنگیں تھیں جو کہ اس ریاست پر لوگ جب حملہ آور ہوئے تو ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، یا اس ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں نے جب کوششیں کی، منصوبے بنائے تو ان کو روکنے کے لیے وہ جنگیں ہوئیں، پیش قدمیاں ہوئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مکہ شہر جو کہ اس وقت عرب کا مرکز تھا، اس کی فتح وہ بالکل پرامن طریقے سے ہوئی۔ اگر کہیں کوئی جھڑپ ہوئی بھی تو جھڑپ کی وجہ جو ہے وہ ان لوگوں کی شرارت تھی اور اس کو فوراً کنٹرول کیا گیا اور کم سے کم کیا گیا، لیکن فتح جو ہوئی وہ پرامن طریقے سے ہوئی۔ تو اس کے اندر پیغام ہے۔ پھر اسی طرح آپ ایک اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دشمن سازی کی کوئی مہم نہیں چلائی، اور یہ کیفیت مکے میں نہیں تھی اور نہ مدینے میں تھی کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ بات نہ مکے میں تھی نہ مدینے میں تھی۔ چنانچہ جو سخت دشمن تھے، کھلے ہوئے دشمن، وہ تو اپنی جگہ تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو دشمن ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ پوری آبادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیوٹرل آبادی، ایک غیر جانبدار آبادی کی حیثیت سے اس کے ساتھ تعامل کیا تھا۔ اگرچہ وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں سن رہے تھے، آپ کو جھٹلا بھی رہے تھے، آپ کی مخالفت بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں آپ نے دشمن نہیں ڈکلیئر کیا تھا۔ وہ دشمنوں کے بنائے ہوئے معاہدوں میں شامل بھی ہو رہے تھے۔ یعنی جب کچھ سرداروں نے مل کر یہ معاہدہ کیا
کہ پورے مکے کے سارے لوگ اور باہر کے قبیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تو سوشل بائیکاٹ کے معاہدے میں سارے لوگ شامل ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اپنا دشمن نہیں قرار دیا، بلکہ اس میں جو بہت ہی نمایاں اور یہ سب کرنے والے تھے وہ دشمن کی حیثیت سے سامنے تھے، لیکن باقی سارے لوگوں کی حیثیت سے جو وہ مخالفت کے باوجود اور اس طرح کی چیزوں میں شریک ہو جانے کے باوجود بھی وہ نیوٹرل ہی رہی، اور آپ نے ان کو اپنا غیر جانبدار مدعو ہی سمجھا، تو دشمنی والا تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھا۔ اور جو دشمن تھے اور سخت دشمن تھے، جانی دشمن تھے، جنہوں نے دشمنی کی ساری حدوں کو پار کر لیا تھا، ان کے سلسلے میں بھی آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے دشمن ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخت تھے دشمنی میں، لیکن آپ نے، اور ابو جہل تو بہت ہی زیادہ سخت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دونوں کی ہدایت کے لیے۔ عمیر بن وہب کتنا سخت دشمن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس طرح سے اکوموڈیٹ کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد بہت بڑا اسلام کا جانثار خادم بنا۔ تو انتہائی سخت دشمن جو تھے، انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے دشمن ہے، بلکہ یہ اسپیس باقی رکھا، جگہ باقی رکھی، گنجائش باقی رکھی کہ کبھی بھی وہ واپس آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے دروازے کھلے، بلکہ اس کے لیے راہیں ہموار رکھی ہمیشہ، کہ ان کو اگر واپسی کا ان کو فیصلہ لینا ہے تو اس میں کوئی ان کو دشواری نہیں سامنے آئے ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی اپنی اخلاقی قوت کو ہمیشہ بہت بچا کر اور ترقی دے کر رکھا، اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مکے میں بھی تمام تر مخالفتوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اخلاقی بلندی کے سب لوگ قائل تھے، اور اس اخلاقی بلندی کے حوالے سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہمدردی ملتی تھی عام لوگوں کی۔ مدینے میں بھی آپ نے ایسے اقدامات نہیں کیے جس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی بدنامی ہو۔ چنانچہ جب یہ کہا گیا کہ منافقوں کو قتل کر دیا جائے تو آپ نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اخلاقی پوزیشن کمزور ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی زمانے میں، نہ مشکل حالات میں نہ اچھے حالات میں، اپنی اخلاقی قوت کو ہمیشہ بہت چوٹی پر رکھا، اس کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ پوری سیرت یہ بتاتی ہے، خاص طور سے مکی دور کی، پھر مدینے کی دور کی بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈرے نہیں، آپ کے صحابہ کبھی نہیں ڈرے، الجھے نہیں آزمائشوں میں، کانٹوں میں الجھے نہیں، کبھی اپنے آپ کو بدلا نہیں، اپنے موقف کو نہیں بدلا، اور کبھی بھڑکے بھی نہیں۔ جو بھی کیا وہ بہت ہی سوچا سمجھا اور بہت ہی سنجیدہ رویہ اور سنجیدہ اپروچ تھی۔ مشکل سے مشکل حالات کے باوجود مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے لیے، ابو جہل کی ہدایت کے لیے، یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ آپ مایوس نہیں تھے کبھی۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے مدعوین سے مایوس نہیں ہوئے۔ طائف گئے، وہاں پر انہوں نے اتنا سخت سلوک کیا آپ کے ساتھ، نازیبا سلوک کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کو یہ امید تھی کہ ان کے آنے والی نسل جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوگی، وہ ہدایت کو قبول کرے گی۔ تو یہ جو ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کبھی نہیں آئی، چاہے مخالفت کتنی زیادہ ہو، دشمنی کتنی زیادہ ہو، اور آزمائشیں کتنی شدید ہوں۔ ایک اور پہلو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جدوجہد کے دوران، دعوتی جدوجہد کے دوران، گفتگو کی زمام کار وہ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ مکے میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ گفتگو اس طرح سے ہو کہ آپ دیوانے ہیں، آپ کے اوپر جن ہے،
آپ جادوگر ہیں، آپ جو ہے لوگوں میں تفریق کرا رہے ہیں، آپ سماج کے لیے خطرہ ہیں، اس طرح کی چیزوں کو لوگ زیر گفتگو، موضوع گفتگو بنانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موضوع گفتگو نہیں بننے دیا۔ اس کے بجائے کیا ہوا کہ آپ کی جو دعوت تھی، اپنی دعوت، وہ دعوت ہمیشہ موضوع گفتگو رہی۔ تو لوگ شراب خانے میں ہوتے تھے، لوگ بت خانے میں ہوتے تھے، لوگ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے، لوگ اپنی چوپال پہ یا اپنی مجلسوں میں رات کی کہانیوں کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، لیکن وہاں پر بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ گفتگو کا موضوع وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بنیادی عناصر ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ موضوع گفتگو بن جاتی، وہی آتی اور موضوع گفتگو بن جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے اور وہ بات موضوع گفتگو بن جاتی۔ تو ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے لوگ دوسری چیزوں کو موضوع بنانا چاہتے تھے جس سے کہ آپ کی دعوت کو نقصان پہنچے، امیج خراب ہو، آپ کی امیج خراب ہو، دعوت کی امیج خراب ہو، لیکن آپ نے اپنی گفتگو اتنی طاقتور طریقے سے ہمیشہ رکھی اور ان کی گفتگو کو اتنی خوبصورت سے نظر انداز کیا کہ پھر سماج میں گفتگو کی جو زمام کار ہے وہ آپ کے ہاتھ میں رہی اور آپ گفتگو کراتے رہے۔ مخالفت ہوتی رہی لیکن وہ مخالفت آپ کے پیغام کی ہوتی رہی، گفتگو آپ کا پیغامی گفتگو کا موضوع رہا۔ تو یہ ایک قابل غور پہلو ہے۔ اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پورے زمانے میں مکے سے لے کے مدینے تک جس چیز سے مدد حاصل کی، جس چیز کی طرف بار بار رجوع کیا، جس کو اپنا سہارا بنایا، وہ وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کی۔ نماز اور صبر، تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مضبوط ہے اور وہ مسلسل تازہ اور ہو رہا ہے، ترقی پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جس کے نتیجے میں توکل کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور پھر صبر جس کے نتیجے میں آپ کے اندر کی قوتیں جو ہے وہ ترقی پاتی ہیں۔ تو آپ کے اندر کی قوتیں وہ ترقی پاتی ہیں صبر کے ذریعے سے، اور نماز کے ذریعے سے، توکل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس راستے پہ آپ زیادہ قوت کے ساتھ اقدامی کیفیت میں آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سے دل کو اور قدم کو دونوں کا ثبات حاصل ہو، دل مضبوط ہو۔ تو آیتوں کا ایک بہت بڑا اثر یہ دلوں پر ہوتا ہے مومن کے، کہ ان کے دلوں میں مضبوطی آتی ہے، دلوں میں سے خوف نکلتا ہے، مایوسی نہیں آنے دیتا ہے، اور ایک مضبوطی آتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، استقامت حاصل ہوتی ہے اپنے موقف پر، اپنے راستے پر، جس کے نتیجے میں آپ راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں، پیٹھ نہیں موڑتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک پورا وہ تھا۔ کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وقت کم ہے، اور بہت سارے پہلو وہ ہیں جو کہ آپ خود سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا عقیدت اور محبت کا تعلق ہے، اور وہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، لیکن سیرت پاک سے جو ہمارا تعلق ہو وہ رہنمائی حاصل کرنے کا ہو، وہ حکمت عملی وہاں سے اخذ کرنے کا ہو، اس کی روشنی میں لائے عمل بنانے کا ہو، اور ہم اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے آگے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اسی سے پھر آگے کی راہیں نکلیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اس میں نمونے کا پہلو بہت ہی زیادہ نمایاں ہے، اور اس نمونے کے پہلو کا تقاضا یہ ہے کہ، اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ وہ نمونہ بہت ہی متنوع قسم کا ہے، متنوع قسم کا ہے، اس میں مختلف طرح کے حالات ہیں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ مکی دور، تو مکی دور کسی ایک حالت کا نام نہیں ہے، مکی دور کے بہت سارے
اس کی آپ تقسیمیں کر سکتے ہیں. مدنی دور ہے تو اس کی بھی آپ بہت ساری تقسیمیں کر سکتے ہیں. نہ مدنی دور کسی ایک حالت کا نام ہے، نہ مکی دور کسی ایک حالت کا نام ہے. تو بہت سارے احوال، بہت سارے حالات، وہ سب کے سب سیرت نبوی میں جمع ہو گئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر طرح کے حالات میں سیرت نبوی رہنمائی دینے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید، معاون اور مددگار ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید روشنی دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، ایک مدت کے بعد ہمارے ہاں یہ ہفتہ واری اجتماع اس ہال میں ہو رہا ہے. پہلے تو یہ اصطلاح نہیں تھی کہ آف لائن ہو رہا ہے کہ یہ آن لائن ہو رہا ہے، لیکن حالات نے ان سب ورڈز کو قائم کیا اور اب ہمارا ذہن بھی سمجھتا ہے. جیسے ہی پروگرام کی بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ آن لائن ہوگا کہ آف لائن ہوگا. تو اللہ کا احسان ہے کہ آف لائن پروگرام ہمارا شروع ہوا اور بہت ہی شاندار، بڑی عالمانہ اور بڑی مفکرانہ تقریر سے، پریزنٹیشن سے ہمارا یہ اجتماع شروع ہوا. یہ بالکل سیرت کا بھی زمانہ چل رہا ہے، سیرت پر گفتگو بھی چل رہی ہے، اور حالات بھی جس طرح سے سنگین اور پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، ان میں آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت ہی موزوں، بہت ہی ریلیونٹ رہی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ مواد اس کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں غازی صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے دو ہی سورسز ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. تو گمراہ نہیں ہوں گے، راستہ ہمیشہ متعین کر سکتے ہیں، خواہ کتنے ہی پیچیدہ حالات کیوں نہ ہو، کتنا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا کیوں نہ ہو، روشنی کا مینار یہی ہے. اور سورس بتایا گیا اللہ کی کتاب اور میری سنت. جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس میں حدیث بھی شامل ہے، اس میں سیرت بھی شامل ہے. بہرحال یہ ایک موضوع گفتگو کا ہے کہ سنت سے مراد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تسکین قلب و جان بھی ہے، اور تخیل و تفکر کی راہ میں مینارہ نور بھی ہے. اور جو سیرت کا مطالعہ کریں گے ان کے لیے سامنے کی راہ روشن ہوتی ہے، منزل نظر آنے لگتا ہے، یا کم سے کم منزل نہ نظر بھی آئے تو اس راہ کے جو مائل سٹونز ہیں وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اسی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. سیرت کا مطالعہ واعظین و مقررین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری دلچسپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، آپ کے کردار سے، اور آپ نے قلیل ریسورسز میں عظیم جو نتائج برپا کیے اس پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی. ان کی ساری نگاہ ہوتی ہے داستان سرائی کے لیے، قصہ گوئی کے لیے، جیسے ابھی بات بھی آئی کہ معجزانہ چیزوں کو دریافت کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ما فوق الفطری ثابت کرنا. اور قصے چاہیے داستان سرائی کے لیے، مجلس کی رونق بڑھانے کے لیے ایک مطالعہ ایسا ہوتا ہے. یہ بایوگرافیکل اسٹڈی ہے، یہ عقیدت کا مطالعہ ہے. لیکن ہم یہاں جو ہال میں بیٹھے ہیں، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی ہے، اور ہم سیرت کا مطالعہ عقیدت سے زیادہ افادیت کے لیے کریں گے کہ ہمارے لیے کیا اس میں فائدہ ہے آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں. یہ ہم دیکھیں گے. مطالعہ کیوں کرنا چاہیے سیرت کا، اس سلسلے میں ہم دو باتیں کہہ سکتے ہیں بہت صاف طور پر. نمبر ایک یہ ہے کہ یہ ملت ایک زندہ ملت ہے، سنگین حالات میں گھری ہوئی ہے، اس کی راہیں مسدود نظر آتی ہیں، حالات شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں زندہ ملت کو کیا رسپانس دینا چاہیے، یہ سیرت کا مطالعہ ہمیں بتائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا میں تو اس سے زیادہ سنگین حالات تھے، اس سے زیادہ پریشانیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی ہر وادی سے گزرے ہیں، اور آپ کے سامنے مشکلات کے ہر کانٹے بچھائے گئے. اس کا مطالعہ کرنے سے ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے زندہ ملت کے لیے کہ حالات کو کیسے ریسپونڈ کریں. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں استحضار ہے اس بات کا کہ ہم ایک داعی امت ہیں. ہم اس ملک میں داعیانہ کردار ہمیں ادا کرنا ہے، اور جنہیں یہ معلوم ہو کہ انٹلیکچول میدان میں بھی چیلنجز ہیں،
سوشل میدان میں بھی چیلنجز ہیں، پولیٹیکل فیلڈ میں بھی چیلنجز ہیں، اور جس کے بعد سیرت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا اگر استعمال نہ کریں تو یہ ویسا ہی ہوگا جیسے ہم اپنے ہاتھ میں عصائے موسیٰ رکھتے ہوں اور پھر بھی جو ہے فرعون سے ہم تھرانے لگے۔ قیادت کے منصب پر جو لوگ فائز ہیں ان کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ جو سیرت کا مطالعہ کریں ان کے لیے ید بیضا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کی راہ اور روشنی یہاں ملتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے شاندار نکات آپ نے ہمارے سامنے پیش کی، سوالات بھی بہت شاندار آئے۔ بعض سوالات کے سلسلے میں غازی صاحب نے یہ موقف اختیار کیا اور صحیح ہے کہ ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے، اور بعض باتوں کے سلسلے میں آپ نے جوابات بھی دیے۔ کانٹمپریری انڈیا، کانٹمپریری ورلڈ میں بعض ایسے حالات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، وہ سملر چیزیں ہیں، اس لیے سملر رہنمائی ہے۔ ایڈورسٹیز زمانے میں بھی تھی، آج بھی ایڈورسٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی توہم پرستی تھی، اس زمانے میں بھی شرک موجود تھا، اس زمانے میں بھی فرعونیت تھی، اور آج بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بعض چیزیں سملر ہیں اور بعض چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ حکومت کا ڈھانچہ، نظریات، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے ایڈورس ایفیکٹ بھی ہیں، اس کے پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جو آپ کو اخذ کرنا پڑے گا سیرت کے مطالعے سے کہ ان حالات میں ہمیں کیسے راستہ نکالنا چاہیے۔ آخری بات، اس سلسلے میں بہت اچھی باتیں آئی ہیں ہمارے سامنے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت سی ورائٹی ہیں، بہت سے وجوہات سے سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ محمود غازی صاحب نے ان کی جو وہ محاضرات تھیں، محاضرات سیرت، اس میں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کی سیرت کو بعض لوگ جیوگرافی کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہسٹری کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ سبجیکٹ وائز پڑھتے ہیں، بہت سے وجوہات سے ہم پڑھتے ہیں۔ میں صرف آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو اس میں دو کیٹیگرائزیشن ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جس میں آپ فرسٹ پیج کھولتے ہیں اور پہلی لائن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم انسان کی حیثیت سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے پہلے لائن ہی سے اس طرح سے آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جو سیرت نگار ہیں، کانسٹنٹ جارج ورجل ہے، ہنری اسٹوب ہے، یا اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس طرح سے لکھا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں یہ زیادہ اپلیکیبل طریقہ ہے پڑھنے کا اور پریزنٹ کرنے کا۔ وہ یہ ہے کہ ایک بچہ مکہ میں پیدا ہوا، وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی اور ٹرائبل لاز تھے وہاں، اور ایک سٹی اسٹیٹ تھا، اس کا گورننس کا ایک طریقہ تھا۔ انہی گیون سچویشن میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت ہی ایڈورس سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، ماں کا سایہ بھی جلدی سر سے اڑ گیا، پھر دادا کے پاس پلا، پھر دادا سے چچا کے پاس۔ آپ سوچئے کہ 8 سال کی عمر میں اس طرح مستقل جو ہے سرپرستی بدلتے رہنا، آج کے زمانے کے حساب سے، سائیکالوجی کے حساب سے اس کا ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن ان سب میں اس بچے نے اپنے لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو بڑھایا، اپنے کردار کو پیدا کیا، حالات کو سمجھا، معاملہ فہمی پیدا کی، تجارت کے میدان میں وہ لڑکا آگے بڑھا، بہت ہی سکسیسفل بزنس مین بنا۔ اس نے ٹریڈ میں جو ٹریولنگ کیے، صحرا کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، مختلف انسانوں کو دیکھا، زبانوں کو دیکھا، تہذیبوں کو دیکھا، کلچر کو دیکھا، ان سب سے اس نے کچھ چیزیں پائیں۔ اور ایک اور سیرت نگار نے لکھا ہے جو ویسٹ کے لوگ ہیں ان میں سے، تو آرتھر گلائن نے، کہ ان سب چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کر کے خدا تک پہنچ چکے تھے۔ صرف یہ نہیں پتا تھا کہ خدا کون ہے، کیا ہم سے چاہتا ہے، لیکن ایک ہستی ہے۔ تو پھر دھیرے دھیرے جب اس طرح کی کتابیں ہم دوسروں کو بھی دیں گے، غیر مسلموں کو پڑھیں گے بھی، تو اس میں یہ ہے کہ انہی سچویشن میں اس بچے نے جوان ہو کر، بڑے ہو کر عظیم مقام کیسے پایا، نبی بن گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی مخالفت تو لوگوں نے مشن کی، لیکن کبھی آپ کے اخلاق و کردار پر حرف آنے نہیں دیا۔ ابھی جیسے ہمارے غازی صاحب نے بھی ساری باتیں بتائیں، تو اس طرح آبجیکٹو جو اسٹڈی ہوتی ہے، معروضی مطالعہ جو ہوتا ہے سیرت کا، ہم بھی کریں اور دوسروں کو بھی جب دینے لگیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں یا نعوذ باللہ آپ کے سلسلے میں غلط خیالات رکھتے ہیں، وہ بھی جب پڑھتے ہیں تو آپ کی عظمت کے معترف ہو جاتے ہیں۔
تو سیرت کے مطالعہ کا ایک آبجیکٹو طریقہ یہ ہے، اس طرح کی چیزوں کو ہم پڑھیں، اس طرح کی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں لوگوں کے سامنے، جو بالکل آبجیکٹو ہو، اور گیون سچویشن میں کیسے ہم عظمت کے آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے اور اپنے زمانے کے لحاظ سے اسے رہنمائی پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔